السلام علیکم ناظرین، WT نیوز کے نیٹ ورک سے میں ہوں اعجاز بھائی۔ ناظرین، آج کل جو موجودہ سیاسی صورتحال جا رہی ہے اس کا آپ کو اچھی طرح سے ادراک ہے کہ ایک دوسرے کے کیسز معاف کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کسی کو باہر سے ملک پاکستان میں لا کر وزیر اعظم بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور کوئی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میری پارٹی کا کسی طریقے سے نقصان نہ ہو اور ہمیں دوبارہ حکومت کرنے کا موقع مل جائے۔ ان تمام صورتحال میں جو غیر مسلم ہیں وہ اس چیز کا استفادہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان اور پاکستان کے خلاف، جس طرح کہ آپ نے اسرائیل نے پاکستان کے بارے میں بھی کیا بات کی کہ پاکستان جو اس کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے عوام کے ساتھ اس کو روکے، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ اسرائیل کہہ رہا ہے۔ اور اسرائیل کے اگر اپنے اندر دیکھیں تو غزہ کے اندر اس نے کتنی زیادہ بمباری کی اور مسجدوں کی اس نے کتنی زیادہ توہین کی۔ پاکستان کے علاوہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان میں بھی کوئی ایسا ملک نہیں جس نے خاطر خواہ کوئی قدم اٹھایا ہو اسرائیل کے خلاف جو کہ اس نے فلسطین کے اندر کیا۔ اور آج اسرائیل ایسا ہو گیا ہے کہ ہمیں مشورہ دے رہا ہے کہ اپنے ممالک میں جو اپنے ملک پاکستان میں جو عوام کے ساتھ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے اسے بند کریں۔ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ ہماری جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہی آپس میں متحد نہیں ہیں۔ اس ساری موجودہ صورتحال کے بارے میں بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں حلقہ PP2 سے پیٹ کے کینڈیڈیٹ، پاکستان عوامی تحریک کے کینڈیڈیٹ جناب ضیاء طاہر ایڈوکیٹ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ سویڈن میں جو قرآن پاک کی توہین کی کوشش کی گئی ہے اس کے بارے میں آپ کی جو جماعت ہے اس کا کیا بیانیہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ سب سے پہلے میں WT نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ایک اور دفعہ یہاں پر بلوایا اور اہل علاقہ سے بات کرنے کے لیے مجھے موقع فراہم کیا۔ میں خود بھی یہیں سے بات شروع کرنا چاہتا تھا کہ سویڈن میں جو ایک ہولناک اور ایک کبیح فعل جو کہ انہوں نے ادا کیا ہے اس کے لیے ہم پاکستان عوامی تحریک کیا رائے رکھتے ہیں، کیا رد عمل رکھتے ہیں، اور سب سے اہم ضروری جو کہ رد عمل اور رائے سے بہتر جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیا حل رکھتے ہیں اس کا، وہ سب سے اہم چیز ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ سویڈن میں یہ جس آدمی نے جس کافر میں اس کا میں سخت ورڈ یوز کرنا چاہوں گا، یہ کام اس نے کیا ہے، اس نے یہ کام باقاعدہ طور پر عدالتی اجازت کے ساتھ، سب سے پہلے اس نے عدالت سے اجازت لی کہ میں عید والے دن مسلمانوں کی مسجد کے سامنے یہ کام کرنا چاہتا ہوں، عدالت نے اس کو اجازت دے دی۔ سیکنڈلی وہ دوبارہ عدالت میں گیا کہ مسلمان چونکہ ان کی ایک مقدس کتاب ہے تو ان کی طرف سے ریئیکشن آ سکتا ہے، تو اس وجہ سے مجھے پولیس پروٹیکشن دی جائے۔ اسے باقاعدہ طور پر عدالت نے دوبارہ پولیس پروٹیکشن کا آرڈر کیا اور وہ پولیس پروٹیکشن میں اس نے یہ کبھی فعل ادا کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس پر کیا رد عمل دیا۔ ملک پاکستان اور باقی پوری مسلم دنیا نے ہمارا جو کام ہے احتجاج کرنا، ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے، ہم ان چیزوں کے ذریعے شو کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ عمل پسند نہیں ہے، لیکن میں سے ایک قدم آگے بات کرنا چاہوں گا کہ کب تک اہل کفر کا جب جی چاہتا ہے وہ خاکوں کی صورت میں، خدا نخواستہ نعوذ باللہ، یا ان صورتوں میں ہمارے ایمان کو آزماتے رہتے ہیں، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے ہی ملک میں اپنی چیزوں کے ساتھ اپنا ٹائم اور وغیرہ وغیرہ کر کے ہم اس کا میری نظر میں خاطر خواہ اضافہ نہیں، خاطر خواہ رسپانس یا خاطر خواہ حل نہیں کرتے۔ اب میں لاسٹ پورشن پہ آتا ہوں کہ میں کیا چاہتا ہوں یا پاکستان عوامی تحریک اس پہ کیا رد عمل رکھتی ہے۔ چونکہ یہ معاملہ عدالت کے ذریعے ہوتا ہے یا عدالت کے ذریعے ہوا ہے، ایڈیشنلی یورپین کنٹریز میں یہ معاملات ان کو وہ یہ آزادی کا نام دیتے ہیں، اظہار رائے کی آزادی کا نام دیتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ بین الاقوامی عدالت انصاف میں ایک ملک اس فورم پہ جائے اور ایک مقدمہ دائر کرے۔ بین الاقوامی عدالت انصاف میں کسی بھی انڈیویجول، کسی بھی عام آدمی کو، کسی بھی ایک ذاتی طور پر کوئی آدمی کیس جا کر دائر نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر محمد طاہر القادری جس شخصیت کا نام ہے، انہوں نے ببانگ دوحل ایک اعلان کیا ہے کہ پوری دنیا میں سے، پوری امت میں سے، ساری امت مسلمہ یا کوئی ایک مسلم ملک
بین الاقوامی عدالت انصاف میں اس بابت مقدمہ دائر کرے. میں ڈاکٹر طاہر القادری یہ مقدمہ جیت کر پوری امت کو تحفہ دوں گا. اب یا تو ہم ہمیشہ کی طرح احتجاج کرتے رہیں یا اس کے حل کی طرف آئیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری کو ایک موقع فراہم کیا جائے. اگر کسی اور کے پاس کوئی اس کے علاوہ کوئی حل ہے تو وہ تو سامنے آئے. ابھی تک کوئی سامنے نہیں آیا, اور احتجاج کرنے سے, بار بار احتجاج کرنے سے وہی رزلٹ آتے ہیں جو ہمیشہ آ رہے ہیں. خدا نہ خاصہ کل وہ خاکوں کی طرف جاتے ہیں, پھر احتجاج کریں گے. یہ حل نہیں ہے. حل یہ نظر آتا ہے کہ بین الاقوامی عدالت انصاف سے ایک بائنڈنگ فیصلہ لایا جائے جو کہ پوری دنیا میں تمام عدالتوں پر لاگو ہوتا ہے, اور یورپین کنٹریز اس کو بہت زیادہ مانتی ہیں. ہم کلبھوشن کا کیس لے کر گئے تھے, ایک طیارے کا کیس لے کر گئے تھے. ہمارے فائنینشیل ایشوز بہت زیادہ عدالتوں میں, بین الاقوامی عدالتوں میں چلتے ہیں. تو کیا ہم ایک مسلمان اسلامی جمہوریہ پاکستان اپنے اسلامی فرائض کو سر انجام دیتے ہوئے اتنا کام نہیں کر سکتے؟ اگر نہیں کرتے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم لوگ من حیث القوم اور بطور خاص ہماری گورنمنٹ یہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ یہ معاملہ ختم ہو. اگر چاہتی ہے تو اس کا یہ حل ہے جو کہ پاکستان عوامی تحریک اکیلے یہ سر انجام دینے کے لیے, کام سر انجام دینے کے لیے تیار ہے. کوئی بھی ملک یا بطور خاص پاکستان جو کہ بنا ہی اسلام کے نام پہ, وہ جا کے مقدمہ دائر کرے. پاکستان عوامی تحریک یہ مقدمہ جیت کر ہمیشہ کے لیے اس کبھی فعل کا اور دوسرے جو کبھی فعل وہ ادا کرتے ہیں اس کا دروازہ بند کر دے گی. اچھا سر, اسی طرح پاکستان تحریک انصاف نے بھی اقوام متحدہ میں ایک مقدمہ لڑا تھا اور اسلامو فوبیا کے خلاف ایک دن مقرر کروایا تھا. مجھے یاد ہے 15 اپریل کا تھا شاید. تو اس کا بھی کوئی خاطر خواہ رزلٹ ابھی تک نہیں آیا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر بین الاقوامی عدالت ہمارے حق میں فیصلہ دیتی ہے اور اسلامو فوبیا کے خلاف فیصلہ دیتی ہے تو اس کو دنیا مان لے گی اور اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوگا؟ دو طریقے ہوتے ہیں کسی بھی معاملے کو سلجھانے کے لیے. یا تو جرگہ کیا جائے, بین الاقوامی متحدہ ایک جرگہ ہے. اس کے علاوہ, اور جرگے میں ہمیشہ عام یہاں پر بھی دیکھیں اور کسی بھی نہج پہ جا کے دیکھیں, جرگے میں صرف اس کی چلتی ہے جس کا زور ہوتا ہے. اقوام متحدہ 6 ممالک کے پاس ویٹو پاورز ہے جس میں پاکستان یا کوئی بھی اسلامک کنٹری شامل نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور وہ ایک جرگہ ہے جو کہ ملکوں کا جرگہ ہے. وہاں پر مقدمہ نہیں لڑا جاتا, وہاں پر دستاویزات اور وہاں پر چیزیں پیش کی جاتی ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں اور ہمارا یہ معاملہ ہے. اگر میں اس کو عام مثال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں, جرگہ علاقے میں ہوتا ہے, علاقے میں جرگے کی بات نہیں مانی جاتی تو اس کے اوپر ہم پھر عدالت آ جاتے ہیں, اور عدالت کے پاس پاور ہوتی ہے وہ اپنے فیصلے کو منوائے. آپ عمران خان کا حوالہ دے رہے ہیں. عمران خان نے بے شک وہاں پر ایک مقدمہ نہیں لڑا, اپنی بات وہاں پر پیش کی. مقدمہ لڑنے کے لیے ہمیں عدالت میں آنا پڑے گا, اور وہ کون سا فورم ہے؟ وہ بین الاقوامی عدالت انصاف ہے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. ڈاکٹر طاہر القادری صرف دین کی خدمت نہیں کرتے, دین کی خدمت کے ساتھ ساتھ وہ ایک مایا ناز وکیل ہیں جو کہ اب بھی وہ پریکٹسنگ لائر ہیں. اگر ان کو موقع فراہم کیا جاتا ہے تو عدالت کے ذریعے, جیسے لوکل سطح پر عدالت کے ذریعے ایک بائنڈنگ پاور آتی ہے, پھر لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں. بالکل اسی طرح سے بین اقوام متحدہ جانا افیکٹو نہیں ہے, وہ ہم نے دیکھ لیا. اب ایک دفعہ پاکستان عوامی تحریک کو موقع فراہم کیا جائے کہ وہ جائے, یا آپ کو اپنا بندہ لے آئیں, کوئی اور بندہ نظر نہیں آتا. تو یہ فرق ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کیا, اور یہ وہ فرق ہے جو ہم کریں گے, اور پوری امت مسلمہ کو اس کبھی فعل سے جان چھڑانے کے لیے ہم مقدمہ وہاں سے جیت کر پاکستان عوامی تحریک اپنا کردار ادا کرے. اچھا, آپ کے مطابق اگر حکومت کوئی اپنا بندہ یہ مقدمہ لڑنے کے لیے بین الاقوامی عدالت میں جاتی ہے تو آپ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں؟ اگر حکومت کی طرف سے ایسا کوئی بندہ, سب سے پہلے دیکھا یہ جاتا ہے کہ عدالتوں میں مقدمہ لڑنے کے لیے ایکسپرٹ آدمی لیا جاتا ہے. کسی بھی بندے کو اٹھا کر ہر معاملے پہ نہیں لگا دیا جاتا. یہ پیورلی ہمارے جذبات, ہمارے احساسات, ہمارے نظریات اور ہمارے اسلام سے متعلق مقدمہ ہے. میں بھی ایک وکیل ہوں, لیکن میں اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں میں جا کر یہ مقدمہ لڑوں. کیوں؟ اگر خدا نہ خاصہ میں یہ مقدمہ ہار جاتا ہوں پھر تو ایک معاملہ ہی شروع ہو جائے گا, پھر معاملہ شروع. لیکن ڈاکٹر طاہر القادری پی ایچ ڈی ہولڈر, لائر اور اسلامی اسکالر ہیں جو کہ تمام معاملات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. اور اگر وہ کہہ رہے ہیں, میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے کے اس بات کو کلوز کرتا ہوں کہ آج سے کچھ 8-10 سال پہلے پوری دنیا میں مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا جاتا تھا, لیکن ڈاکٹر طاہر القادری نے دہشت گردی اور فتنہ خوارج پر ایک فتویٰ دیا, اور